الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور عزیزوں، آج کی یہ جو محفل ہے اس کا عنوان ہے سیرت کا پیغام امت مسلمہ کے نام، اور اس جلسے کا جو انعقاد کیا گیا ہے ایک خاص موقع پر اور ایک خاص مہینے میں کیا گیا ہے۔ ماہ منور ربیع الاول ہے، اور چونکہ یہ جامعہ انواریہ کی جانب سے سلسلہ وار تقاریر اور درس کے پروگرام کیے جا رہے ہیں، تو بانی جامعہ انواریہ حضرت شیخ المشائخ سید محمد عبد القدیر حسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے 66ویں پیدائش کے موقع پر اس خصوصی جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بزرگوں اور عزیزوں، جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ ہے۔ دراصل انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بالکل نادان، ناواقف اور ایسا امی ہوتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کیا چیز کھانا چاہیے، کیا چیز پینا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سیکھتا ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے اپنے بڑوں سے۔ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے لیے جس شخصیت کو نمونہ بناتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی اپنی ماں۔ بچے کی سب سے پہلے نمونہ اور اسوہ اس کی اپنی ماں ہوتی ہے۔ تو بچہ ماں ہی کو دیکھ کر بولنا سیکھتا ہے، اور اسی کی ادائیں، اسی کی عادتیں اور اسی کی صفات اور اسی کی خوبیاں اور خامیاں دونوں اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں انسان کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ تو ایک بچے کے لیے جو اسوہ اور نمونہ ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔
اور ایک طالب علم کے لیے اس کا نمونہ اس کے استاذ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایک مرید کے لیے اس کا نمونہ اور اسوہ اس کے شیخ اور پیر ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک امت کے لیے نمونہ اس امت کے نبی ہوتے ہیں، اس امت کے رسول ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس لیے آپ کی ذات گرامی سارے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو، اے انسانوں، اور خاص طور پر اے مسلمانوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اب یہ جو نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جتنے عرصہ رہے وہ سب کا سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا بچپن نمونہ، آپ کی جوانی نمونہ، اور اس کے بعد آپ کے جو آخری ایام رہے وہ نمونہ، اور آپ کی شفقت نمونہ، آپ کی صلح نمونہ، آپ کی جنگ نمونہ، آپ کا معاہدہ نمونہ، آپ کا وعدہ نمونہ۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسولوں اور نبیوں کو بھیجتا رہا۔ کیوں؟ یہ انبیاء اور رسول کیوں آتے ہیں؟ یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انسانوں کو وہ زندگی کا راستہ، وہ زندگی کا طریقہ بتائے جس زندگی کے طریقے اور راستے کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ لائف اسٹائل انسانوں کو سکھائے جو اسٹائل اللہ کو پسند ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہی چیز سکھانے کے لیے انسانوں میں آتے رہے، اور اللہ نے اسی لیے انبیاء کو انسان بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ یہ تمہیں میں سے میں بھیج رہا ہوں۔ لوگ پہلے یہ اعتراض کیا کرتے تھے، ارے بھائی انہوں نبی ہیں تو ہمارے جیسے انسانوں میں سے کئی کو بھیجے، ان کو کوئی فرشتہ ورشتہ رہنا تھا، کوئی تو بھی دوسری مخلوق رہنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجنا، کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول اور نبی بنا کر بھیجتا تو اس وقت انسانوں نے اعتراض کیا ہوتا، ان کی جنس الگ، ہماری جنس الگ، ان کی ضرورتیں الگ، ہماری ضرورتیں الگ ہیں، لہٰذا ہم اس رسول کو کیسے نمونہ بنا سکتے ہیں جو فرشتہ ہے؟ فرشتے کو تو بھوک بھی نہیں لگتی، فرشتے کو تو پیاس بھی نہیں لگتی، فرشتوں کی جو انسانی ضرورتیں ہیں، انسانی حوائج ہیں، اس کا وہ ضرورت مند ہی نہیں ہے، وہ جذبات ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہوں گے؟ تو دراصل اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو انسانوں ہی میں سے انتخاب کر کے اس نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ رہے کہ ایک انسان کو بحیثیت انسان، بحیثیت اللہ کے بندے کے کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کی پسندیدہ، اللہ کے مرضی کے مطابق کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اس کے لیے انسانوں کو ایک نمونے کی ضرورت تھی۔ وہ نمونہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو بنا کر بھیجتا رہا۔ اب
چونکہ انسانیت پہلے ابتدائی دور میں تھی تو اس کے حساب سے انبیاء بھی اس حساب سے آیا کرتے تھے. مخصوص خاندان کا نبی، مخصوص علاقے کا نبی، مخصوص زمانے کا نبی. لیکن جب انسانیت ترقی کرتی گئی اور انسانیت اپنے کمال کو، اپنے شباب کو، اپنے پائے تکمیل کو پہنچ گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور فرمانے کے بعد کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور تم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ان کو اپنے لیے نمونہ بناؤ اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہو. بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو دراصل انبیاء کھانا تو پہلے ہی سے انسانوں کو آتا تھا، کیسے کھانا ہے. بات کرنا بھی پہلے ہی انسانوں کو آتا تھا، بات کرنا آتا تھا، کھانا آتا تھا، اور فطری ضرورتیں پورا کرنا بھی آتا تھا. وہ اپنے طور پہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے. لیکن اصل جو نمونہ انسانوں کو چاہیے تھا وہ اخلاق کا نمونہ چاہیے تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت اس دنیا میں اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے مبعوث کیا ہے، مجھ کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کے، مکارم اخلاق، بلند اخلاق، اچھے اخلاق کے اونچے ترین مرتبے کو مکمل کر دوں. اخلاق کے اس مرتبے کو مکمل کروں کہ اس کے آگے اور کوئی اخلاق کا مرتبہ نہیں رہے. میں اس لیے آیا ہوں. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام بھی جو آیا کرتے تھے وہ بھی اخلاق ہی کی تعلیم دینے کے لیے آیا کرتے تھے. لیکن انسانوں کی سوچ اور ان کی میچورٹی جہاں تک ہوئی تھی اس کے حساب سے ان کو اخلاقی تعلیمات دی جاتی تھی. جب دین مکمل ہو گیا تو اخلاق بھی مکمل ہو گئے اور رسول آخری زماں تشریف لائے اور آپ نے اخلاق کا سب سے عمدہ، کامل اور مکمل نمونہ اس دنیا کو پیش کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے انبیاء بھی اخلاق ہی کا درس دیتے رہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے آسمانی مذاہب ہیں کوئی مذہب بھی اخلاق سے خالی نہیں. ہر مذہب میں اخلاقیات ہیں. جس مذہب کا تعلق بھی آسمان سے، خدا سے ہوگا اس مذہب میں آپ اخلاقیات پائیں گے، اور جس مذہب میں اخلاقیات کا چیپٹر نہیں ہے وہ آسمانی مذہب ہی نہیں ہے، وہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا مذہب ہے. تو اس لیے سابقہ جتنے انبیاء آیا کرتے تھے سب اخلاق ہی کی تعلیم دیتے تھے، اور یہی اصل چیز ہے انسان کے پہچاننے کی. انسان کے پہچان کی اصل چیز یہی ہے جس کے اوپر کھرے اور کھوٹے کو سونا ہے. سونے کو تو پہچاننے کے کئی طریقے، لیکن جو آسان طریقہ ہے سونے کو پہچاننے کا، تو ویسے ہی انسان کو پہچاننے کا جو آسان طریقہ ہے وہ اخلاق. انسانیت نام ہی ہے اخلاق کا. اگر انسان کے اندر اخلاق نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں، حیوان، بلکہ حیوان سے بھی بدتر اور گرے ہوئے درجے کا ہے. تو اصل انسانیت وہ آتی ہے اخلاق سے. اصل مذہبیت وہ آتی ہے اخلاق سے. اصل دینداری وہ آتی ہے اخلاق سے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیے. پوری سیرت کو آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں
جب آپ پیدا ہوئے تب سے لے کر 93 سال 53 ایئرس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے. مطلب آپ کی طفولیت، آپ کا بچپنا، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی اور اس طرح سے آپ کی میچورٹی کی جو عمر ہے 40 سال کی وہ ہو گئی. اس کے بعد جو سمجھداری کی عمر رہتی 53 سال. اب جب ضعیفی کی بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچے، جب تک کا پورا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں گزرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ لوگوں سے چھپا نہیں رہا. پوری تاریخ میں اللہ کے رسول، یہ 53 سالہ جو تاریخ ہے اس میں صرف 2 سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے باہر ہوئے. ایک 12 سال کی عمر میں ملک شام کو اپنے چاچا کے ساتھ گئے تھے اور جلد ہی کچھ ہی دنوں میں فوراً واپس ان کو مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا. اس کے بعد دوسرا سفر 25 سال کی عمر میں آپ کا تجارت کے سلسلے میں ملک شام کو ہوا تھا. وہ سفر بھی مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی مکہ مکرمہ میں آ گئے. تو مطلب یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 53 سالہ زندگی کا رات دن، اٹھنا بیٹھنا، بچپن، جوانی، لڑکپن سب اہل مکہ کے سامنے تھی. کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں تھا. انہوں نہیں پہچانتے، انہوں نہیں پہچانتے، ان کو نہیں معلوم، ان کو نہیں معلوم، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لوگ کس نام سے یاد کرتے تھے؟ کس لقب سے پکارتے تھے؟ آپ کی پہچان مکے میں کن ناموں سے تھی؟ کن صفتوں سے تھی؟ کن اخلاقیات کے ناموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پکارا جاتا تھا؟ یہی نا، الصادق الامین، سچا امانت دار. سچا امانت دار. سچائی اور امانت داری یہ 2 ایسے بیسک اخلاق ہیں، ایسے بنیادی اخلاق ہیں جہاں یہ 2 اخلاق ہوں گے وہاں ایمان ہوگا. جہاں یہ 2 اخلاق نہیں ہوں گے وہاں ایمان نہیں ہوگا. یہ کسوٹی ہے، پورے اخلاق کا دار و مدار انہی 2 اخلاق کے اوپر ہے، سچائی اور امانت داری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر رہی ہے. اہل مکہ میں آپ مشہور ہوئے سچے امانت دار. اب اہل مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے تو آپ دیکھیے آپ کے اندر سچائی اور امانت داری کیسی ہوتی ہے. سچائی اور امانت داری ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے نا، وہ دشمن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں بولتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اے محمد انا لا نکذبک، اے محمد ہم تم کو نہیں جھٹلاتے، ہم تمہیں جھوٹا نہیں بولتے. انا لا نکذبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے جھٹلاتے نہیں. وانما نکذبک ما جاء به، بلکہ ہم اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کے آئے.
یعنی قرآن. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَعْلَمُ قَدْ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو بڑا حزن اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے جو وہ آپ کے دشمن کہتے ہیں. کیا کہتے تھے؟ جھوٹا ہے جو بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا لا یکذبونک، آپ اتنا صدمہ کیوں لے رہے ہیں؟ وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں. ولیکن بآیات اللہ یجحدون، لیکن وہ اللہ کی آیتوں کو انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو جھوٹا قرار نہیں دے رہے ہیں. اس لیے آپ افسوس مت کیجئے، آپ رنجیدہ مت ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہتے تھے، لیکن جب لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتار دی اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد نعلم، ہم کو معلوم ہے کہ وہ دشمن جو آپ کو کہتے ہیں، قرآن کی جو تکذیب کرتے ہیں، ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں. نہیں، وہ آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے ہیں، ولیکن بآیات اللہ یجحدون، بلکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے. یہی ابو جہل، اس سے ایک آدمی نے پوچھا محمد کاذب ام صادق، اے ابو جہل محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو ابو جہل کا کیا جواب تھا؟ وَيْحَكْ إِنَّ مُحَمَّدًا لَصَادِقٌ وَمَا كَذِبَ مُحَمَّدٌ قَطُّ. افسوس، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے سوال کر رہے ہیں. بے شک یقیناً محمد سچے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے اپنی زندگی میں. یہ ہے ابو جہل کے اقوال. ابو جہل آپ کے سچائی کا ایسا قائل تھا. پھر اس سے کہا گیا جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سچ سمجھتے ہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں سردار ہوں قریش کا. اب یہ بنو قصی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاشمی خاندان ہے، بنو قصی میں وہ جو حج اور کعبے کے جو اعزازات ہیں، لیوا، جھنڈا اٹھانے کا جو عہدہ ہے، وہ بھی بنو قصی میں چلے جائے گا. حجابہ، کعبے کی جو چابی اور انتظام وغیرہ ہے، وہ عہدہ بھی بنو قصی میں چلا جائے گا. اور سقایا، حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنا، یہ بھی انہی میں چلے جائے گا. یہ 3 اعزازات ان میں چلے جائیں گے. نبوت کا اعزاز بھی ان میں چلے جائے گا. پھر دوسرے قریش کے لوگوں کو کیا رہے گا؟ تو عزیزو، خیر ہم کو یہ دوسرے باتوں سے مقصد نہیں ہے. دراصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے جن صفات پہ اہل مکہ کے درمیان میں مشہور ہوئے، وہ آپ کے اخلاقی صفات اور بہترین نمونے تھے. سچائی اور امانت داری. آپ کی سچائی اور امانت داری ایسی تھی کہ آپ کے جو کٹر دشمن تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی کبھی جھوٹا نہیں سمجھا. یہ تو ابو جہل کی بات ہوئی. اب دوسرے دشمن ابو سفیان، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بادشاہ کے پاس اپنا پیغام اور خط بھیجا کہ تم ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ ہرقل کے پاس۔ جب وہ خط پہنچا تو اس بادشاہ نے پڑھا اور بڑا متاثر ہوا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ واقعی یہ نبی ہے، کیسی شخصیت ہے، معلوم کریں گے۔ تو اس نے کہا کوئی اہل مکہ یا قرب جوار کے قافلے والے تاجرین یہاں ہوں تو دیکھو، ان میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا اس کو لے کر آؤ۔ تو اس وقت ابو سفیان، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، بعد میں کیا، تو وہ وہاں پہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اس نے بہت سارے سوالات کیے ابو سفیان سے۔ تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، کیا تم اس شخص کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کبھی تم نے جھوٹ کی نسبت اس کی طرف کی ہے؟ جھوٹ کہتا ہے بلکہ کبھی سنا ہے؟ جھوٹ کا اتہام، جھوٹ کا الزام بھی ان کے اوپر کبھی لگا ہے کیا؟ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا لا، کبھی بھی آپ کے اوپر جھوٹ کا الزام بھی نہیں آیا، یعنی آپ سچے ہیں۔ تو اس نے کہا یہی علامت ہوتی ہے نبی ہونے کی۔ تو نبی ہونے کے لیے سب سے پہلے سچا ہونا ہی ضرور رہتا۔ اب نبی سچا نہیں ہے تو پھر بات کی کون سی چیز سچی رہے گی؟ اس لیے ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، جب کسی کو نبی مان لیتے نا تو اس کے بعد آنکھ موچھ کے وہ جو کہتا ہے ہم ایکسپٹ کر لیتے۔ جب نبی مان لیے ہیں تو اب پھر اس کے بعد نبی سچا، امانت دار، معصوم، تو اب کوئی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں، آنکھ موچھ کے ان کی بات پہ یقین کر لو، آپ کو کامیابی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو خیر، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں انہوں نے فتح مکہ کے وقت ایمان قبول کیا۔ تو اس وقت جب کفر کی حالت میں تھے اور کافروں کے سردار تھے، تب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کی گواہی دی، وہ بھی اس مقام پر آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا۔ اگر ابو سفیان وہاں پر تھوڑا سا کنایا ونایا کر کے جھوٹ بھی بول دیتے، کچھ تو بھی بہرحال آگے پیچھے جیسا ہم لوگ سیاسی گفتگو کرتے نا ویسا بھی کر لیتے، ارے بھائی وہ بعد میں ان کو رسول مان لیں گا، وہ پورے ایسے اس قسم کے کچھ چیزاں ہو جائیں گے، تو وہ بولنے کی بھی انہوں ہمت نہیں کر پائے۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب ہرقل مجھ سے سوالات کر رہا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ کچھ جواب کچھ ایسے دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ الزام آنا، لیکن وہ بھی جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ پیچھے لوگوں سے کہہ دیا تھا اس نے اگر انہوں غلط بولے تو فوراً آپ ٹوک دینا۔ تو اس کو یہ خوف، حضرت ابو سفیان کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ کہیں میں بادشاہ کے سامنے جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ تو بہرحال ایسی سچویشن میں ابو سفیان نے، جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں آیا، جھوٹ کا اتہام نہیں آیا، آپ سچے اور امانت دار۔ تیسرے ہیں النضر بن الحارث، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے بڑے خطرناک دشمن شمار ہوتے تھے، بہت زیادہ انہوں نے تکلیف دی۔ تو یہ اپنی جو تاریخوں میں ان کی گفتگو آئی ہے، تو یہ قریش سے کہتے ہیں کہ اے قریش، تم ایک ایسے معاملے میں گر گئے ہو کہ اب تک ایسی آزمائش میں تم نہیں گھر چکے،
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد تمہیں میں تمہارے سامنے پیدا ہوا اور پیدا ہو کے بڑا ہوا، بڑا ہونے کے ارضاکم عقلا، سب سے زیادہ تم لوگ ان کے عقل سے راضی تھے، سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے تھے، وَأَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، اور تم میں سب سے زیادہ سچی بات کہنے والے، وَأَعْظَمُكُمْ أَمَانَةً، اور تم میں سب سے زیادہ امانت دار رہے۔ اور جب ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، اب اس کے بعد پختہ عمر ہو کے، سمجھداری کی اور میچورٹی کی عمر ہو کے 40 سال کے ہو گئے، اور اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو اے قریش اب آپ کہتے ہو محمد ساحر جادوگر ہے، محمد کاہن ہے، محمد مجنون ہے، تو اب الزام لگا رہے ہیں، جب کہ انہوں بڑھاپے کے دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں تو اس وقت الزام لگا رہے ہیں آپ یہ سارے چیزوں کا۔ حالانکہ جتنے بھی گناہوں کے، شرارتوں کے اور خرابیوں کے الزامات آتے کب آتے؟ جوانی میں آتے، لڑک پن، اور بھائی بچپن تھا، جوانی تھی، اس میں ایسا کر لیے، ایسا کر لیے، وہ کر لیے۔ اب یہ عمر میں 40 سال کے بعد تو سب کچھ ہو جائے، جو شرارتوں کی اس کی عمر رہتی وہ سب ختم ہو جاتی، آدمی مکمل پختہ ہو جاتا۔ اللہ کے رسول دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسی ہے، اس لیے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں نا، انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کا کام اور رسالت کا کام شروع کیا 40 سال کے بعد۔ تو 40 سال کے بعد جب آدمی کی عمر ہو جاتی تو اس وقت وہ مکمل عمر ہوتی، پختہ عمر ہوتی۔ 40 سال کے بعد والا آدمی جو بات کہتا ہے وہ عقل مندی کی بات رہتی، وہ سمجھداری اور حکمت کی بات رہتی۔ اس سے پہلے کی جو باتیں رہتی عام طور پہ جذباتیت کی باتیں رہتی، ادھر ادھر کی باتیں رہتی، اس میں دوسرے چیزوں کا دخل بہت زیادہ رہتا، سمجھداری کم رہتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر انبیاء کو 40 سال کے بعد لوگوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ بعثت، نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد ہوتا۔ تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی النضر بن حارث کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتنی زندگی تمہارے سامنے گزری اور اب آپ بول رہے ہیں انہوں مجنون ہیں، اب تک تو آپ ان کے عقل سے راضی تھے، تو تمہاری یہ بات کون سنیں گا؟ اب بول رہے ہیں جادوگر ہے، 40 سال میں کبھی پہلے جادو نہیں کرے، اب کیسا جادوگر ہو گئے؟ اب بول رہے ہیں شاعر ہیں، 40 سال تک انہوں شاعری نہیں کرے، اب کہاں سے شاعری کر رہے ہیں؟ تو یہ النضر بن الحارث کا مطلب یہ تھا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو متاثر کرنے کے لیے، مسخ کرنے کے لیے جو الزامات لگا رہے ہیں، کوئی بھی عقل مند آدمی ان الزامات کو قبول نہیں کرے گا، لہذا دوسرا کچھ اور پلان سوچو۔ تو خیر، اس کی گفتگو سے میں یہی ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے اصدقکم حدیثا، تم میں سب سے زیادہ سچ بات کرنے والا، وَأَعْظَمُكُمْ أَمَانَةً، تم میں سب سے زیادہ عظیم شخصیت ہے، عظیم تر ہے امانت کے بارے میں۔ تو عزیزو، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب میں آپ کو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، مجھے کیریکٹرز کی تعلیم،
اور ادب کی تعلیم میرے رب نے دی ہے. فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي، اور بہت اچھی ادب سکھائے ہیں، بہت اچھی تادیب اور حسن اخلاق کی تعلیم دی، بہت اچھے ادب کی تعلیم دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں بھیجا گیا ہوں اس لیے تاکہ اچھے اخلاق کے بلند مرتبے کو مکمل کر دوں. اور وہ اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھائے؟ اللہ نے. ادبنی ربی، میرے رب نے مجھ کو یہ ادب سکھایا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سچائی اور امانت داری کے اوپر رہا. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا. میں ضمانت دیتا ہوں، میں ذمہ لیتا ہوں جنت کے اطراف میں گھر دلانے کی اس شخص کو جو لڑائی کو چھوڑ دے اگرچہ کہ وہ حق پہ. بھئی لڑائی کب ہوتی؟ ایک چیز کے بارے میں انہوں بولتے میرا ہے، انہوں بولتے میرا ہے، تو اس وقت لڑائی ہوتی ہے. تو جب کوئی آدمی صرف اس لیے اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی کا منہ کالا کرنے کے لیے وہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے اطراف میں گھر بنا کے دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں. جنت کے اطراف میں. اب شہر ہے، شہر کے اطراف میں ذرا زمین سستی رہتی نا، 20 شہر میں ذرا مہنگی رہتی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جو اطراف ہے، جو کونے ہیں، وہاں پہ میں اس کو گھر بنا کے دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں. جو آدمی لڑائی کو چھوڑ دے اگرچہ کہ وہ حق پہ، معلوم ہے یہ پین میرا ہے پر دوسرے صاحب بول رہے میرا ہے، نہیں مان رہے، ٹھیک ہے بھائی تمہارا تم رکھ لو، چلو جھگڑا ختم. تو کوئی صرف لڑائی ختم ہو، آپس میں مسلمان لڑنا نہیں، آپس میں بھائی بھائی لڑنا نہیں، آپس میں دوست احباب لڑنا نہیں، آپس میں ہم وطن لڑنا نہیں. یہ سمجھ کے لڑائی کا منہ کالا کرنے کے لیے کوئی اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے اطراف میں اس کو گھر بنانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو جنت میں ایک بالشت زمین مل جائے اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے دنیا وما فیہا سے، زمین آسمان دنیا اس میں جو سونا چاندی پیسہ جو بھی ہے نا، اس سے زیادہ قیمتی ہے جنت میں ایک بالشت زمین ملنا. تو اگر ہم کو جنت کے کونے میں بھی، جنت کے اطراف میں بھی گھر ملتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم آپس میں لڑائی نہیں کرنا، بھائی میرا حق ہے تو ہے چھوڑ ڈالو. عام طور پہ یہ لڑائیاں وہ وراثت کے حصے میں ہوتی ہے. ایک بھائی بولتا تم 2 قدم ادھر آ گئے، تم 5 بالش ادھر آ گئے، تمہاری دیوار ادھر آ گئی، اس پہ سے لڑائی شروع. ٹھیک ہے آ گئی نا بھائی، انہوں بول رہے میرا، انہوں بول رہے میرا. تو اب یہ جھگڑے کو حل کرنے کا آسان طریقہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا ہی ہے، لیکن پڑوس سے کیوں لڑائی کرتے آپ؟ اپنے بھائی سے کیوں لڑائی کرتے آپ؟ اپنے قریبی والے سے کیوں لڑائی کرتے آپ؟ ایک انسان سے کیوں لڑائی کرتے آپ؟ اپنا حق ہے تب بھی آپ چھوڑ دو، لڑائی نہ ہو، اس نظریے سے چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا زعیم، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے اطراف میں گھر دلانے کی. یہ ایک بات. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور
جنت کے بیچ میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس آدمی کے لیے لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ کہ مذاق میں کیوں نہ ہو. ہم لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے نا، اب چپ بول رہا تھا بھائی، ہنسانے کے واسطے بول رہا تھا بھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹ چھوڑ دینا، مکمل جھوٹ چھوڑ دینا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. کوئی آدمی اگر جھوٹ کو چھوڑتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہتا ہے، تو میں اس کو جنت کے بیچ میں گھر بنا کے دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے آپ، سچائی کی کیسی تعلیم دی گئی ہے، کیسا اسوہ ہے، کیسا نمونہ ہے. آپ دیکھو، اب کوئی نہیں بول سکتا نا بھائی نہیں ہم لوگ غریباں ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ 20 شہر میں نہیں خرید سکتے زمین، 20 شہر میں نہیں خرید سکتے آپ حیدرآباد کے، لیکن آپ جنت کے بیچ میں زمین خرید سکتے ہیں. صرف جھوٹ چھوڑ دو، مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان دیکھیے اللہ. جنت کے کونے میں گھر ہونا ہے، اطراف میں گھر ہونا ہے، لڑائی چھوڑ دو. جنت کے بیچ میں گھر ہونا ہے، جھوٹ چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پہ گھر بنا کے دینے کی اس آدمی کے لیے لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہیں، میں اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پہ گھر بنا کے دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزو، اصل اخلاقیاتی ہے. پورا انسان اخلاق سے پہچانا جاتا. ادھر نمازاں پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حجاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. کا ایمان ہے وہ؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان میں 2 چیزیں نہیں ہو سکتے، جھوٹ اور خیانت مسلمان میں ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق 3، منافق کے 3 نشانیاں. منافق کے بولتا اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں بول کے، لیکن مسلمان نہیں ہے، انہیں منافق ہے. منافق کی 3 نشانیاں. بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اذا حدث کذب، جب بات کرا جھوٹ بولتا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے وعدے کے خلاف کر دیتا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھے خیانت کر دیتا. وعدہ خلافی کرنا بھی دراصل امانت میں چاہتا ہے، ایک حساب سے دیکھا گیا. امانت میں خیانت کرے ایسی بات ہی رہتی ہو. اصل 2 چیزیں ہیں سمجھو پھر وہی. سچائی، امانت داری. تو جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، مسلمان کی نشانی نہیں ہوتی. دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کیسے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصدق، تم اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو، سچائی کو پکڑ کے رکھو، ہمیشہ سچائی کے راستے پہ چلنا. فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے کے جاتی، سچائی رہنمائی کرتی انسان کو نیکی کی طرف. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی، نیکی انسان کو جنت کا راستہ بتاتی. اور انسان جب سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کو سچا لکھا جاتا.
سرٹیفکیٹ ملتا اللہ کے پاس، اس کو لکھ کے رکھ دیتے سچا. اور اسی طرح سے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ رہنمائی کرتی ہے انسان کو فسق اور فجور کی طرف لے کے جاتی، اور فسق و فجور انسان کو یہدی الی النار، وہ دوزخ کی طرف لے کے چلے جاتا. اور جو آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس کو لکھ دیا جاتا ہے جھوٹا، کذاب. اللہ کے پاس لکھ دیتے اس کو جھوٹا. ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، نیکی کس کو بولتے، گناہ کس کو بولتے؟ مل بر والاثم، اے اللہ کے رسول نیکی بولے تو کیا، گناہ بولے تو کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق نیکی ہے، حسن الخلق، البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام ہے نیکی. اور گناہ کس کو بولتے؟ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکا، جو کام بھی کرنے کے بعد دل میں کھٹکتا نا، ارے صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں کہ، تو جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس کے بارے میں لوگوں کو اطلاع ہونا پسند نہ کرتے ہو، تو سمجھ جاؤ یہ گناہ ہے. دل بھی کھٹک رہا اور تم بول رہے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہونا، تو مطلب یہ ہے گناہ. تو عزیزو، صحابہ کیسا پوچھا کرتے تھے، دیکھو نیکی کس کو بولتے، گناہ کس کو بولتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. تو بہرحال سچائی کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اسی طرح امانت داری کا بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری، نبی ہیں، سچے ہیں تو ہے، تو پورے اخلاق کا مدار وہ ٹکا ہوا ہے سچائی کے اوپر اور امانت داری کے اوپر. تو یہ مطالبہ کرتا ہے ہر مسلمان سے کہ ہر مسلمان کے اندر بھی سچائی اور امانت داری رہنا. جو مسلمان جتنا پختہ، جتنا مضبوط مسلمان ہوگا، اس میں اتنا ہی زیادہ سچائی اور امانت داری پختگی کے ساتھ پائی جائے گی. جو مسلمان جتنا کمزور اور ویک ہوگا، اس کے اندر اتنا ہی سچائی کم اور امانت داری کم ہوں گی. تو گویا یہ تھرمامیٹر ہے ہمارے ایمان کو اور اسلام کو چیک کر لینے کا اپنے آپ کو. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا بھی. آپ جب وہاں پہنچے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اللہ کے رسول کو پسند کیا اور پیغام بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس میں آپ کو کیوں پسند کیا، اس کے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان میں یہ بھی ہیں. حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شریف، بڑی سمجھدار اور بڑی مالدار اور بڑی عقل مند اور بڑے اونچے خاندان والی خاتون تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے عرب کے اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغامات آ چکے تھے، لیکن آپ نے کسی کا شادی سے انکار کر دیا، کسی کے پیغام کا جواب نہیں دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ کی سچائی
اور آپ کے اخلاق کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوئی، اور اس کے بعد آزمانے کے لیے آپ نے اپنی تجارت کا سامان اپنے غلام میسرہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ آپ وہ سامان لے کر گئے، تجارت کی۔ میسرہ نے ملک شام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں کے جو راہبین تھے ان سے سنی، اور خود ہی اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور امانت داری۔ تجارت کے اندر اللہ کے رسول کی جو امانت داری تھی اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو آنے کے بعد اس نے پوری اطلاع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا کہ میں آپ سے شادی کرنے میں رغبت رکھتی ہوں، وہ اس لیے کہ آپ ہمارے قریبی بھی رشتہ دار ہیں اور اچھے خاندان والے بھی ہیں، اور دوسرے سب سے اہم بات سچے اور امانت دار اور بااخلاق ہیں، اس لیے میں آپ سے شادی کرنے میں رغبت رکھتی ہوں۔ تو عزیزو، اس سے ہم کو ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ کسی لڑکے کو اگر تلاش کرنا ہے لڑکی کے لیے تو یہی ڈھونڈنا، سچا ہے، امانت دار ہے، بااخلاق ہے، خاندان وندان شریفی چھے کیا، تو کم یہ چیزاں تو رہنا، سچائی، امانت داری، اخلاق ہے تو وہ شادی کرنے کے قابل۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ چیز نہیں دیکھیں گے بعد میں روتے بیٹھنا پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا سب، تو انہوں نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتوں کو ٹھکرایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا۔ یہی اخلاق سے متاثر ہو کے سچائی، امانت داری، جو آدمی سچا رہا، امانت دار رہا، اس کے اخلاق والا رہا، اس کے ساتھ مزے سے زندگی گزرتی، آسانی سے زندگی گزار سکتے بااخلاق لوگوں کے ساتھ۔ بد اخلاق کے ساتھ کتنا بھی سیدھا رہا ہونے سیدھا ہی نہیں ہوتا بھائی، بد اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے۔ وہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، انہیں کہاں سے سدھرتا؟ آپ بولتے نہیں وہ شادی کرے تو سدھر جاتا، وہ ایسا کرے تو سدھر جاتا، وہ جہیز دے تو سدھر جاتا، وہ نوکری دے تو سدھر جاتا۔ نوکری دے تو اخلاق آتے، پیسے دیے تو اخلاق آتے، گھر دیے تو اخلاق آتے، شادی کر دیے تو اخلاق آتے۔ بد اخلاق کبھی اچھا نہیں ہوتا، وہ بد اخلاق، اس لیے پہلے ہی دیکھ لینا ہو۔ تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح بھی ہوا یہ اخلاقیات کو دیکھ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ایسی بہترین زندگی گزری دونوں کی، شادی شدہ زندگی گزری ایسی کہ آج تک ایسی بہترین کسی میاں بیوی کی زندگی نہیں گزری ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے ہی آپ کی زندگی کی تعریف کر دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں ایک بچہ ہے، وہ دو چیزوں میں میرے اوپر سبقت لے گیا، دو چیزیں اس کے پاس ایکسٹرا ہے، سبقت لے گیا میرے اوپر۔ ایک یہ کہ اس کی بیوی عونن لہو، اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے فیور میں رہتی ہے ہمیشہ، عونن لہو، اس کے تائید میں رہتی، اس کے فائدے کے کاموں میں لگی ہوئی رہتی، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی ہمیشہ حضور کی مددگار، حضور کی تائید میں،
ہر قدم 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 پہ. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعریف کر دی کہ وہ اس بارے میں میرے سے زیادہ قسمت والے کہ ان کی بیوی ان کے تائید میں رہتی ہے اور میری بیوی عونن علیہ، انہوں جو ہے سو نادانی میں صحیح ایسا کام کرے جو میرے لیے نقصان کا سبب بن گیا. یعنی وہ جنت میں وہ جو پھل نکو کھاؤ بولے تھے اللہ تعالیٰ، وہ پھل اہلیہ باڑوں میں لا کے کر کے کھلا دیے تھے، اس کے قریب چلے گئے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے. ایک بات. دوسری، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو لڑکا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، وہ فوقیت لے گیا اس بات میں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا. تو میرا شیطان مسلمان نہیں ہوا، اس کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا. حضور کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا وہ بھی اسلام قبول کر لیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے بے شک. ہائے ہائے ہائے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ، تو یہ جو شیطان بھی مسلمان کب ہوتا؟ اخلاق کے وہ اونچے مقام پہ جانا پڑتا. ویسی نرمی، ویسا پیار، ویسی شفقت، ویسی اپنائیت، ویسا بھروسہ، ویسا اعتماد ہونا پڑتا. یہی حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں چھوٹے تھے، تو ان کی والدہ لا کے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیں اور دے کے فرمایا اللہ کے رسول ان کو اپنے پاس ہی رکھو اور آپ کے پاس ہی تربیت اربیت دیتے رہو، ان کو انہوں آپ کے خدمت میں بھی رہیں گے. جیسا ہم لوگوں کو پڑھنے لکھنے کے واسطے ہاسٹلوں میں ڈالتے نہیں، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا اور اللہ کے رسول کے اخلاق جیسے اخلاق میں نے کسی کے نہیں دیکھے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی حریر اور ریشم کو اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کف نرم تھے، آپ کے ہاتھ جتنے نرم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ریشم اور حریر سے زیادہ نرم ہاتھ تھے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی جو خوشبو تھی ویسی خوشبو کہیں اور نہیں سونگی. ایسی اچھی، ایسی عمدہ خوشبو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلتی تھی ویسی خوشبو میں نے کہیں اور نہیں پائی. 10 سال رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایسا نہیں کہ آج سینٹ اونٹ لگا کے آئے تو آپ بول رہے ہیں اچھی لگ رہی. 10 سال رات بھر دن بھر سب رہتے، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے. خیر، اس کے بعد یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کا پیار، آپ کی محبت اور آپ کی نرمی کا یہ عالم تھا کہ 10 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بچپنوں کی حرکتوں کے اوپر اف بھی نہیں کہا. سبحان اللہ. چھوٹا بچہ ہے، شرارتاں، یہ گر رہا، وہ پڑھ رہا، یہ آ رہا، اس قسم کی چیزاں بچوں سے چھوتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال رہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارت اور ان کی غلطیوں کے اوپر ناراض ہو کے اف بھی نہیں کہا. تو آپ کتنا خیال رکھتے تھے بچوں کا، کیسا پیار تھا ہوگا. اور آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کام کا حکم دیا اور میں نے وہ کام نہیں کیا تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھتے تھے
کیوں نہیں کیا؟ کرو بولے، نہیں کرے تو کیوں نہیں کیا بھی نہیں پوچھتے تھے. اور اگر میں کوئی کام کر دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کیوں کرے، کیوں نہیں کرے بھی نہیں پوچھتے تھے، کیوں کرے بھی نہیں پوچھتے تھے. یعنی کوئی کام کرنے کے لیے بولے بچے کو، انہیں چلے گئے کام کے واسطے. اب بچوں کا کیا رہتا، کچھ بھی اور اچھی چیز دکھی، وہ چڑیا دکھ رہی، کچھ بھی دکھی، ادھر دیکھ لے ٹھہر جاتے، اب ادھر ہی کھیل میں لگ جاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے اور اپنا وہ کام کر لیتے تھے. ان کو یہ نہیں پوچھتے کئی کو نہیں کرے میاں تمہارے کو بولا تھا نا. تو ایسی تفتیش معمولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. تو اتنی آزادی اور اتنی کشادگی اور اتنی نرمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں تھی. یہی حضرت انس رضی اللہ عنہ بعد میں ان چیزوں کو یاد کرتے تھے. اب جیسے جیسے سمجھ آتی تو پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں سیکھتے تھے. تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور اخلاق کی بات ہے. سچائی کے اوپر تو گفتگو ہو گئی، اب بات ہے امانت داری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا کیا کہنا. آپ کی امانت داری ہی کو دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے شادی کرنے کے اوپر مائل ہوئی، سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر. اور جب قریش کے لوگ کعبہ گر گیا تھا بنا رہے تھے تو حجر اسود اٹھا کے رکھنا تھا، تو اس وقت آپس میں لڑنے لگے. سب انہوں بولنے لگے یہ اعزاز ہمارے خاندان کو ہونا، ہم اٹھا کے رکھتے. انہوں بولنے نہیں یہ ہمارے خاندان کو ہونا، ہم اٹھا کے رکھتے. آپس میں بات اتنی بڑھ گئی کہ قتل و غارت گیری کے اوپر چلے گئی. تو ان میں سے ایک آدمی بولا بھائی یار آپس میں لڑ رہے ہیں گئی، ایسا کرو کسی ایک کو بڑا بناؤ، فیصلہ کرنے والا حکم بناؤ، پنچ بناؤ، انہیں جو بولے گا سنو. طے یہ ہوا کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حکم اور پنچ بنا لیں گے، اس کو جج بنا لیں گے، انہوں جو بولیں گا سنیں گے. اللہ کا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبوت کا اعلان نہیں ہوا. تو اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا کہ ہم راضی ہو گئے ہیں، یہ تو امین اور صادق آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان. ہم اس کے فیصلے سے راضی ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی وہ تاریخی فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے، کوئی ناراض نہیں ہو. ایک بڑی چادر منگائی اور اس میں حجر اسود رکھ کے اٹھا کے رکھا دی، سارے قبیلے کے لوگوں کو پکڑنے لگا. تو یہ آپ کی امانت داری نبوت کے اعلان سے قبل اہل مکہ اعتراف کرتے آپ کی امانت داری اور سچائی کا کہ امین آ رہا ہے. تو عزیزو، ایک مسلمان کو بھی اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ امین اور سچا آ رہا ہے. سبحان اللہ. ہماری طرف کبھی جھوٹ اور خیانت کا الزام میں نہیں آنا. ایسی صاف ستھری زندگی گزارو اخلاقیات کے حساب سے، تب دنیا جھکتی ہے اور شیطان بھی مسلمان ہوتا. ہائے ہائے ہائے، کیا بات. تو خیر، اس کے بعد دوسرا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اسلام کی دعوت مکہ مکرمہ میں لوگوں کے سامنے پیش کی تو لوگ دشمن ہو گئے، کچھ ایمان قبول کیا، کچھ لوگ دشمن ہو گئے. بات بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ بہت ستایا جانے لگا مسلمانوں کو. مکے میں رہنا دشوار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے نبی تم اس شہر کو چھوڑ دو، اس وطن کو اپنے چھوڑ دو، اپنے جائے پیدائش کو چھوڑ دو اور
مدینے کو شفٹ ہو جاؤ، ہجرت کرو، ہمیشہ کے لیے مدینے کے لیے چلے جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بہت پیار اور محبت تھی۔ ہر انسان کو جہاں پیدا ہوئے محبت رہتی چھے، لیکن اب وہ تو مکہ ہے، حرم ہے پہلے ہی سے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ بچپن، جوانی سب آ کے اب بڑھاپے کی اس میں دہلیز میں قدم رکھ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو کتنی محبت نہیں ہوگی مکے سے، وہاں کی زمین سے، در و دیوار سے، وہاں کے راستوں سے، پہاڑوں سے، جنگلات سے، کیسی محبت نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت تھی۔ جب حکم ہوا جانے کا تو آخری دفعہ کعبے کا طواف کیا، حرم کا، اور اس کے بعد وہ کعبے کا جو بڑا متولی تھا عثمان بن طلحہ، اس کے پاس چابی رہا کرتی تھی وہ کعبے کی، تو اس سے کہا ذرا چابی دے دو، اب پھر میرا کب آنا ہوتا، چھوڑ کے جا رہا ہوں، اندر نماز پڑھ لیتا ہوں کعبے میں، ذرا کعبے کی چابی دو۔ تو اس نے انکار کیا، ذمہ داری اس کے پاس تھی نا، چابی نہیں دیتا تو۔ آپ ایک محبت میں، حرم کی محبت میں، اب چھوڑ کے جانا ہے، آخری بار کعبے کو اندر سے دیکھ لیں گے، اس جذبے کے تحت چابی مانگتے ہیں۔ کوئی تخریب کاری کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی بدماشی کی بات نہیں تھی، تو اس نے انکار کر دیا۔ شریف لوگوں کو شرافت سے منگے تو ایسی چیز انکار کرتے۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کے بعد ایک وقت واقعی ایسا بھی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، وہی بغیر کعبے میں داخل ہوئے کہ اس نے چابی نہیں دی، اللہ کے رسول کعبے میں داخل نہیں ہوئے، وہ متولی کے پاس چابی تھی، اس نے کعبے کو اندر سے دیکھنے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول کیسی دل میں تڑپ لے کے وہاں سے نکلے ہوں گے، آپ اندازہ لگا سکتے۔ چلے گئے، بعد میں جب فتح مکہ تھوڑے ہی 4-5 سالوں کے بعد جب مکہ فتح ہوا، داخل ہوئے، تو یہی عثمان بن طلحہ کے پاس سے چابی لے لی گئی، مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعلان تھا؟ مسلمانوں کی فتح کیسی رہی تھی معلوم ہے؟ مسلمان جب کسی مقام، یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، یہ وہی قریش ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بار کو قبضہ کر لیا، یہ وہی مکہ ہے جہاں مسلمانوں کی حیات کو تنگ کر دیا گیا، مجبوراً چھوڑ کے یہاں سے نکلنا پڑا، ان کی آزادی، مذہبی آزادی چھین لی گئی اور ساری آزادیاں چھین لیے گئے، یہ وہی مکہ ہے۔ جب اس مکہ میں ان ظالموں کے اتنا ظلم سہنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو بھی امان ہے، جو کعبے کو پکڑ کے پناہ لے اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان دشمن تھا اس وقت، تو دشمن کے گھر میں بھی اگر کوئی پناہ لے اس کو بھی امان ہے۔ یہ ایسی فتح تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں خون بہا لیتے چڑھنے، فتح ہو گئی نا، اب ان کے ہاتھ میں نہ ہتھیار ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے، بے سر و سامان، کمزور ہے، مارو مارو مارو، عورتوں کو مارو، بچوں کو مارو، بڑوں کو مارو، بے قصوروں کو مارو۔ یہ ہے اسلام کی فتح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل سیرت پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل چہرہ دیکھو، جو رحمت کا چہرہ ہے،
پیار کا چہرہ ہے، محبت کا چہرہ ہے، وہ دیکھو، وہ سامنے لاؤ دنیا والوں کے. خیر، اس کے بعد وہ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے کعبے کی تولیت کی ذمہ داری، اب جو بھی جب فتح ہوتی تو دوسروں کے پاس سے پوری چیزیں چھن کے جو فاتح ہے اس کے پاس آ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چابی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کا طواف واف کر کے کرا کے حرم میں بیٹھ گئے. صحابہ بھی بیٹھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول ہمارے خاندان کو حاجیوں کی سقایا کی ذمہ داری ہے، حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا، اس کی ذمہ داری ہمارے خاندان کے اوپر ہے. تو اور ایک مزید ذمہ داری، یہ کعبے کے جو تولیت ہے، حجابہ، یہ کعبے کی چابی بھی آپ ہمارے خاندان کو دے دو تاکہ یہ دو فضیلتیں ہمارے خاندان کے پاس آ جائے گی. سبحان اللہ. کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطالبہ. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین داماد ہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کعبے کی چابی کا مطالبہ کیا کہ یہ چابی، یہ حجابہ کا جو عہدہ ہے، یہ ہم کو دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں، لے کے آؤ ان کو. ہائے 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 سبحان. عثمان بن طلحہ کہاں، ان کو لاؤ. وہ عثمان بن طلحہ حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یہ چابی رکھ لو، اور قیامت تک کوئی تم سے یہ چابی نہیں لے گا، یہ ذمہ داری نہیں لے گا. اگر کوئی لے گا تو وہ ظالم ہوگا. سبحان اللہ. سبحان. آج تک وہ حجابہ کی ذمہ داری اسی خاندان میں عثمان بن طلحہ کا. ہائے ہائے ہائے. اسی وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وَأَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانتیں جس کی اس کو پہنچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی امانتیں پہنچایا کرتے تھے. ہائے 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 ہائے. ہم ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ اچھا جب نہیں دیے تھے نا بیٹا، اب تو رکھ لیتا ہوں، دیکھو ہمارے داماد ہی مانگ رہے ہیں، ان کو دے دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. کیا بات. کیسی امانت داری ہے صاحب، اس کو بولتے پریکٹیکل امانت داری. بتاؤ، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے. کئی دفعے قتل کی پلاننگ ہوئی اور کئی دفعے حملے ہوئے اور وہ حملے ناکام ہوئے. آخر میں انہوں نے ایک فائنل ایسا منظم انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان، بہادر، ایکسپرٹ، جنگجو، بہترین، طاقتور لڑنے والا نوجوان لیا جائے، ہر خاندان سے ایک ایک، اور وہ پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو، محمد کے گھر کو گھیر لیں، اور جب وہ صبح اپنے گھر سے باہر نکلے پورے مل کے ایک ساتھ وار کریں تاکہ بچنا ہی نہیں، اور الزام ایک پہ نہیں آنا، سارے خاندان کے نوجوانوں پہ آنا. تو یہ بنو ہاشم کتنے خاندانوں سے لڑ کے بدلہ لیں گے، لہذا ہم اگر یہ قتل کر لیے تو مسئلہ ہی ختم. انہوں فائنل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا فائنل پلان بنا کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہو گئی کہ وہ لوگ میرے جان کے ایسے دشمن ہیں. اچھا آپ عجیب و غریب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اتنی کہ پوچھو مت.
پھر اس کے باوجود وہی قریش کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس امانت لا کے رکھتے تھے. یہ رکھو ہار میرا, یہ اشرفیہ میرے رکھو, یہ سونا میرے رکھو, یہ فلاں میرا رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں امانتیں اہل مکہ کی رکھی ہوئی ہیں, ان لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں جو اللہ کے رسول کے جان کے دشمن. تو ان کو فی نفسی ہی اللہ کے رسول سے ذاتی کچھ پرابلم نہیں تھا. ذاتی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر تھے وہ. آپ کے اخلاق, آپ کا مزاج, آپ کی سچائی, آپ کی امانت داری. ان کو جو بھی اعتراض تھا یہ مذہبی اعتراض تھا اس کی حد تک. تو خیر وہ مذہب کے معاملے میں اندھے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں بھی اپنے وہی قریبی داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, علی تم میرے اس بستر پہ آرام کرو, میری ہی چادر اوڑھ کے سو جاؤ, اور صبح اٹھنے کے بعد اہل مکہ کی امانتیں جس کی ہیں اس کو ادا کرو, اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دشمنوں کی امانتیں ان کو لوٹاؤ. وہ دشمن آپ کی جان کا طلبگار ہے اور آپ ان کی امانتیں ادا کرنے کے لیے اپنے داماد, اپنے سب سے قریبی رشتہ دار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو خطرے میں ڈال کر جا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اس وقت یہ نہیں فرمایا کوئی اور, میاں تم سو جاؤ, دوسرے دور کے رشتہ داروں کو. جہاں اسلام کے اوپر جان قربان کرنے کی بات آتی, جان پہ جب باری آتی ہے اسلام کے لیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کو پیش کرتے تھے. جنگ بدر میں بھی لوگ وہ پہلے جنگ ہوتی تو کیا ہوتا تھا, ادھر سے ایک دو پہلوان نکلتے تھے, بولتے کوئی ہے لڑنے کے لیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ آپ اٹھو, علی آپ اٹھو, اپنے قریبی لوگوں کو آگے بڑھو. خیر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت میں امانتیں ادا کرنے کے لیے اپنے جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسی امانت داری. تو یہ امانت داری اور سچائی جب تک ہمارے اندر, تو یہ پورا اسوہ اور پورا طریقہ, پورے اخلاق اسی کے اوپر ہے. اور آج ہم لوگ اسی سے پیدل ہیں. ہاں بھائی, نماز بولے نمازاں پڑھتے, حج بولے حجا کرتے, سب کرتے, سچ بولو نہ کو بولو. اور وہ سچ بھی بولنا ٹھیک ہے, بات چیت میں سچ ہے. یہ تجارت میں سچ کرنا کون بولا؟ تجارت میں سچ بولے تو تجارت چلتی ڈوب جاتی بولتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تجارت سچائی اور امانت داری کے اوپر تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا امانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. سبحان اللہ. تو معمولی بات نہیں ہے امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنا. یہ دو پہڑے ہیں یہ تجارت کے, امانت داری اور سچائی. التاجر الصدوق الامین, سچائی اور امانت داری کا یہ پہڑا لے کر تجارت کرو تو تمہارا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صدیقوں کے ساتھ ہوگا. جو تکلیفیں شہداء کو ہوتی ہیں, جو تکلیفیں انبیاء کو ہوتی ہیں, وہی تکلیف امانت داری اور سچائی سے تجارت کرنے میں ہوتی. سبحان اللہ. دھوکہ دے کے تجارت کر لینا, بٹا مار کے تجارت کر لینا, کم تول کے دھوکہ دے کے تجارت کر لینا, اس کو بزنس بولتے ہیں کیا؟ دھوکہ ہے وہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, التجار یحشرون یوم القیامت فجار. تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ ہوگا. الا من بر وصدق, سوائے اس کے جو نیکی اختیار کیا اور سچ
کا راستہ اختیار کیا اس کو چھوڑ کے، تو عام طور پہ بزنس مین کا حال ادھر ہوگا فاجروں کے ساتھ. کیوں؟ سچائی اور امانت داری کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اخلاق ہے اعلیٰ ترین، جو سارے اخلاق کا بنیاد اور منبع اور مرکز، وہ ہے سچائی اور امانت داری. اب ایک واقعہ حدیث ہی میں ہے، سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ہے شاید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، کاشتکاری کی زمین، کھیتی باڑی کی زمین خریدی. اب زمین خریدنے کے بعد میں انہوں زمین لے لیے، انہوں خرید لیے، ہو گیا معاملہ. اب بعد میں کیا ہوا، وہ زمین میں ہل کچھ چرا رہے تھے شاید انہوں، تو اس وقت ایک سونے کا بڑا گھڑا نکل گیا. اس میں، وہ زمین میں ایک گھڑا نکلا جو سونے کے اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا. تو اب جو زمین خریدا وہ پہنچا سیدھا زمین بکانے والے کے پاس اور کہنے لگا، وہ آپ جو زمین بکائے تھے میرے کو، اس کے اندر ایک سونے کا گھڑا نکل گیا ہے، وہ آپ لے کے چلے جائیے، کیونکہ میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، وہ سونا تو نہیں خریدا تھا. عام طور پہ زمین خریدے تو کیا عام طور پہ زمین خریدے تو کیا رہتا، وہ خود بخود اس میں انڈرسٹینڈ رہتا کہ یہ زمین کے ساتھ اس میں جو بھی جھاڑ ہے، جو بھی ہے، وہ سب جو خرید لیا ان کا ایسا رہتا ہے. نہیں تو پھر پہلے بول دینا، نہیں بھئی یہ زمین تمہاری، میں جھاڑا کاٹ کے لے لیتا ہوں فلاں فلاں ایسا. لیکن عام طور پہ کیا رہتا، زمین بکا دی ہو تو جو کچھ ہے اس کے ساتھ وہ زمین جو خریدا اس کی ہو جاتی. تو جس نے زمین بکائی تھی وہ کہنے لگا، میں نے زمین جو کچھ اس زمین میں ہے اس سارے چیزوں کے ساتھ تجھے بکائی ہے، وہ سونا میرا نہیں ہے، تیرا ہے، تو رکھ لے. اور جس نے زمین خریدی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین اور جو جھاڑ وغیرہ ہے وہ خریدے ہیں، میں نے سونا نہیں خریدا ہے، سونا دے کے زمین خریدی ہے، اشرفیہ دے کے زمین خریدی ہے، یہ اشرفیہ اس سے بڑھ کے یہ تیری ہے، تو رکھ لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دونوں میں اس بات کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. ہم لوگ، ہماری لڑائیاں کیا رہی تھی، اس کا جیب کترو، اس کا جیب کترو، اس کا جیب مارو، اس کا حق مارو، اس میں لڑتے ہم لوگ. وہاں لڑائی کا میں ہو رہی، دیکھو آپ، انہوں بول رہے لے کے جاؤ یہ تمہارا حق ہے. وہ جو زمین بکا ہے انہوں بول رہے نہیں 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 آپ کا ہے، آپ رکھ لو. اب دونوں میں لڑائی ہونے لگی تو انہوں نے کہا بھائی اب ہم دونوں لڑ لیتے بیٹھے تو کیسا، ایک تیسرا فیصلہ کرنے والا کسی کو بنا دیں گے. تیسرے آدمی کو بنا دیے فیصلہ کرنے کے لیے. اس کے پاس پہنچے، کیا ہے جھگڑا، بولے انہوں زمین خریدے، ہم بکا دیے، اب یہ زمین میں سونے کا گھڑا نکلا ہے اشرفیوں کا، اب یہ بولتے میں لے لوں، انہوں بولتے میں بولتا نہیں آپ کا ہے. اس پہ لڑائی ہے. میں بولے ابا کیا امانت دار ہے بھائی، انہیں ایسا امانت دار، خریدار بھی امانت دار، بکانے والا بھی امانت دار. ایسے لوگ ہونا، ایسے ہیرے ہونا، اس کو بولتے انسان. ہائے ہائے ہائے. تو اس نے بھی بڑا پیارا مشورہ دیا. اس نے کہا اچھا تم لوگ اولاد ہے کیا، کچھ پوچھا، کچھ بچے اچھے ہیں کیا. تو اس میں سے ایک صاحب بولے ہاں میرے کو ایک لڑکا ہے، بولے. دوسرے صاحب بولے ہاں میرے کو بھی ایک لڑکی ہے، بولے. انہوں بولے میرے کو لڑکا ہے، انہوں بولے میرے کو لڑکی ہے. تو انہوں بولے میاں ایسا کرو، تم اپنے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے کر دو، اور وہ جو سونا ہے نا وہ ان دونوں کے اوپر خرچ کر دو. سبحان اللہ، سبحان. خیر یہ تو بات ہو گئی، حدیث میں ہے، یہ بخاری شریف میں ہے حدیث، کیا بات، کوئی کہانی وغیرہ قصہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا ایسی جگہ کرو کہ دونوں امانت دار رہنا، ہائے 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 ہائے. دونوں سچے رہنا. ایسی جگہ نکاح کرو سکون میں گزرتا، اولاد بھی اچھی نکلتی، ولی نکلتے ولی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو عزیزو، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے چند نمونے کہ امانت داری اور سچائی کے اوپر پوری نبوت کے اخلاق کا دار و مدار بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ادب سکھایا، اور اللہ نے کتنا اچھا ادب سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان تو آج اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، ان کے امتی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، تو ہمارے لیے یہ دو اخلاق کو اپنانا بہت اہم ترین اور ضروری ہے، وہ ہے سچائی اور امانت داری۔ تیسرا اور ایک ذکر آتا ہے کہ یہ جو اخلاقیات ہیں، ان میں اسلام کے اخلاق کا ایک خاص سمبل ہے، ایک خاص نشانی ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے اخلاق کی تعلیم تو دی ہی ہے، لیکن ہر نبی اپنے لیے کوئی اخلاق کی خاص چیز کو چن لیتا تھا۔ جیسا ہمارے پاس پرندوں میں ہمارا قومی پرندہ مور ہے، تو ایسا ہماری جو اخلاق ہے، ہمارے امت محمدیہ کے جو اخلاق ہے، اس کا جو چنندہ اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ سبحان الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ تو یہ اخلاقیات بھی ایسے مضبوط رہتے، حیا رہیں گی ایمان رہے گا، حیا نہیں رہے گی ایمان نکل جاتا، سچ رہے گا ایمان رہے گا، سچ نکل گیا ایمان نکل جاتا، امانت ہے ایمان ہے، امانت نکل گئی ایمان نکل جاتا۔ تو اس لیے عزیزو، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا پیغام امت مسلمہ کے نام اور یہ ساری انسانیت کے نام، کہ دراصل مذہب اخلاق کو سکھانے کے لیے آتا ہے، اور مذہب اسلام اخلاق کے بلند ترین اعلیٰ ترین نمونوں کو پریکٹیکل طور پر کر کے پیش کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے بتایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پہلا اصول، پہلا دستور، پہلا قانون ہے جو جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، کہ بھئی دیکھو، حالت جنگ ہو اور دشمن بھی ہو، تو دشمن کے جو کمزور ہیں، جنہوں نے ہتھیار ڈال دیا ہے، جو ہم سے لڑنے والے نہیں ہیں، بوڑھے ہیں، راہب ہیں، عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یا کسان وغیرہ ہیں، یا کام کرنے کے لیے جو زبردستی عمال ہے، اور عورتیں ہیں، یہ بچے ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ہماری لڑائی ان سے نہیں ہے، ان کو نہیں مارنا، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کا خون نہیں بہانا، یہ معصوم ہے، یہ تمہارے خلاف لڑ رہے نہیں۔ کوئی اگر مزدور بھی لڑائی وغیرہ میں آیا ہے تو بھئی انہیں زبردستی لے کے آئے، اس کا آپ سے لڑنے سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسلام انہی لوگوں سے مقابلہ کرنے کی بات کرتا ہے جو سامنے مقابلے کے لیے آتے ہیں، ان سے لڑائی کی بات ہے۔ باقی جو معصوم ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، اور جن کا جنگ سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، لڑائی جھگڑوں سے، ان کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جہاں بھی جاتا تھا لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے تھے اور اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کو معلوم ہے اسلام کی آمد سے پہلے یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، دو سپر پاور تھے اس دنیا کے، قیصر، کسریٰ۔ اسلام کی آمد کے بعد 40 سال میں دنیا کا رخ بدل گیا، اور ون مین شو، صرف ایک ہی سپر پاور حکومت تھی، وہ اسلام کی، مسلمانوں کی حکومت تھی، اور یہ حکومت 1000 سال تک چلتی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اور پورے 1000 سالہ دور میں ایک بھی فساد، آپس میں مذہبی ٹکراؤ نہیں ہوا،
جیسا ہندو مسلم سکھ عیسائی کے جیسے لڑائیاں ہوتے نا، ایسا 1000 سالہ دور میں ایک بھی فساد آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا مسلم ہسٹری میں. سبحان اللہ. ایسی رواداری تھی دیگر مذاہب کے ساتھ. جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ عہدوں کے لیے، بہرحال وہ جو حکومتی قبضے ابضے ہوتے ہیں اس کے لیے. تو عزیزو 1000 سال تک یہ اسلام سارے دنیا پہ حکومت کرتا رہا. اس کے بعد میں برطانیہ آیا، بڑے مشکل سے 200-300 سال تک. اب ایک دم پھیلا تو ایسا بڑا ہو گیا کہ سورج نکلا تو ڈوب رہا نہیں. اب ایسا ہو گیا کہ سورج نکل رہا بھی نہیں. پھر برطانیہ کے جانے کے بعد رشیا اٹھا، انہوں 50-60 سال میں بڈھے ہو گئے، ختم ہو گئے. ان کا سپر پاور پورا ختم ہو گیا. اب لے دے کے کون ہے؟ میاں امریکہ ہے. انہوں بھی بڑھاپے کی طرف آ گئے ہیں، پورا ہلنے لگ گئے. تو عزیزو لیکن اسلام ایک ایسا مذہب تھا جس نے 1000 سال تک، اور آج بھی وہ ویسے ہی ہرا بھرا اور ویسا ہی جوان ہے. اس کی تعلیمات آج بھی سارے انسانوں کے لیے ہے اور سب کے لیے امن کا، اخلاق کا، محبت کا پیغام یہی اسلام میں ہے. اور اسلام ہی حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب تھا. جب سے مذہب اسلام چل رہا، حضرت آدم کا مذہب اسلام، حضرت داؤد کا مذہب اسلام، حضرت نوح علیہ السلام کا مذہب اسلام، حضرت ابراہیم کا مذہب اسلام، حضرت اسماعیل کا مذہب اسلام، حضرت یوسف کا مذہب اسلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مذہب اسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب بھی اسلام. تو جتنے انبیاء ہیں سب کا یہی مذہب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اصل مذہب سارے انسانیت کے لیے جو ہے یہ ہے. لیکن آپ مذہب کی حقیقی تعلیمات کو، قرآن اور حدیث کی حقیقی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہو. ہر انسان کے لیے ہے یہ. تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا لوگ کیسے سورج کے اوپر تھوکتے ہیں. تو سورج پہ تھوکنے سے سورج کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، سورج میں کوئی عیب پیدا ہونے والا نہیں ہے. جو تھوکے گا اسی کے منہ پر چھینٹے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اسلام کی صحیح اور سلامتی والی، امن والی، پیار اور محبت والی اور حقیقی تعلیمات سے ہم کو روشناس کرائے، اور وہ اخلاق اور کردار کے جو نمونے ہونا چاہیے وہ نمونے ہم کو بنائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کیا پوچھا کرتے تھے؟ یہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے بھائی. لوگ آ کے پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے. کس سے پوچھتے تھے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ. اب انہوں سبھی دیکھے نا، اندر بھی باہر بھی، رات بھی دن سب دیکھے ہوئے تھے. تو آپ کیا پیارا کلمہ فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ، پریکٹیکل نمونہ، عملی نمونہ. عملی قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. حروفوں میں جو قرآن اترا وہ قرآن میرا رمضان میں اترا تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے وہ قرآن اتارا، الفاظ والا، تلاوتوں والا. اور عملی جو میں قرآن اترا ہے وہ ہے ربیع الاول میں اترنے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے 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 کیا تو عزیزو یہ ہے ہم کو حقیقی اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے، حقیقی قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کی اسلام کی تعلیمات بڑی صاف ستھری ہے. ایسا نہیں ہمارے پاس یہ قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ حدیث آپ نہیں پڑھ سکتے. کوئی بھی پڑھ سکتا. وضو کرو، طہارت کرو، پڑھو. حضرت عمر ایمان قبول نہیں کرے، میں کیا ہے قرآن میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیا تو بھی ہے تمہارے قرآن میں؟ پورے گھروں میں جھگڑے وڑے لگا ڈالے، سارے مکے میں فساد ہو گیا، بھائیاں سے لڑنے لگے، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے. کیا تو بھی ہے؟ آخر کیا ہے قرآن؟ لاؤ میں پڑھتا ہوں. تو ان کی بہن بولے ذرا آپ پڑھ سکتے آپ بھی،
ذرا وضو کر لے کے نہا دھو کے آؤ, صاف ستھرے بن کے آؤ, پڑھو. کیا بات ہے. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ذرا دل میں جو کدورت, عصبیت, غصہ ہے نا, اس کو نکال دو. اللہ کا پیغام ہے, آپ کے نام آیا ہوا ہے, یہ آپ ہی کے لیے ہے, آپ ہی کو پڑھنا ہے. یہ قرآن مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے, یہ رسول مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے, یہ سارے انسانوں کے لیے آیا ہے اور سارے عالم میں امن کا پیغام عام کرنے کے لیے آیا ہے. آپ سکون سے, دل سے عصبیت, دماغ سے عصبیت اور غصے کو نکال کر ٹھنڈے دل سے قرآن اور حدیث پڑھو, اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ ہم لوگوں کے چہروں کو نکو دیکھو, ہم لوگ آپ پورے بگڑے ہوئے تھے, اب ہمارے کو دیکھیں گے پورا قرآن مسخ ہو جائے گا, حدیث مسخ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہتے ہیں ویسے بننے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.